اقبال کہندا حضرت سیدہ کو اللہ نے وہ مقام دیا جے شریعت دیاں پابندیاں نہ ہوندیاں میرے پیراں وچ زنجیر نہ ہوندی پھر اقبال پھر کی کر دیندا پیش نظر وہ نوبہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار ارے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، آج محرم الحرام کی 10ویں رات ہے جس کے اندر امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کو فرما دیا تھا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، اور حسین ابن علی اس میدان سے نہیں جائیں گے۔ آپ کی یاد میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور چونکہ ہر آدمی اب دین کے بارے میں اپنی ایک خصوصی رائے رکھتا ہے، اس حوالے سے میں امام علی مقام حج سے پہلے 2 دن یا 3 دن، طبری نے تو 2 دن لکھا ہے کہ حج شروع ہونے سے پہلے 2 دن امام علی مقام مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حج شروع ہونے سے صرف 2 دن باقی رہ گئے۔ آپ کو راستے میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ صورتحال وہاں ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ چلتے رہے یہاں کے تک کہ آپ قادسیہ جو ہے اس کے قریب آ گئے۔ حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر قادسیہ کے میدان میں آیا اور امام علی مقام کو اس نے آ کر روکا۔ 1000 کا لشکر لے کر اس نے امام علی مقام کو روکا۔ اس دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو امام علی مقام نے حجاج بن مسروق الجوفی کو، جو آپ کے ساتھی تھے، فرمایا کہ آپ اذان دیں۔ جب اذان ہو چکی، اقامت کا وقت آیا تو امام علی مقام نے تہہ بند باندھا ہوا تھا اور آپ نے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جب تکبیر تحریمہ ہو چکی تو امام علی مقام نے حر بن یزید کو فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے تو تجھے حسین روکتا نہیں ہے، نماز پڑھ لے میرے ساتھ، اور اگر تو حسین کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جا کر نماز پڑھ لے۔ تو اس نے کہا نہیں، نماز تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن معاملہ یزید کے ساتھ ہی رکھوں گا۔ یہ ہے وہ بات جو میں کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن میں ملازم یزید کا ہوں۔ اس نے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ امام صاحب فرمایا کہ یہ تمہارے خطوط ہیں۔ آپ نے 2 بڑے بڑے تھیلے جو ہے وہ اپنے غلام کو فرمایا کہ لاؤ، یہ میرا راستہ روک رہے، تو یہ تو تمہارے لکھے ہوئے خطوط ہیں جن خطوط کی وجہ سے میں آیا۔ آپ نے ان کے سامنے یہ خط جب رکھے تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ خطوط آپ کے پاس آئے ہیں۔ فنشرا بین یدیہم، پورے لشکر کے سامنے آپ نے وہ خط ایسے رکھے، فرمایا یہ دیکھو تمہارے خط ہیں۔ قال الحر فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك۔ حر بن یزید کہنے لگا کہ میں تو نہیں ہوں نا جنہوں نے خط لکھے، اور نہ یہ فوج ہے جو ہم تو ملازم ہیں، ہم تو تنخواہ لیتے ہیں، کلمہ آپ کے نانا جان کا ضرور پڑا ہے لیکن تنخواہ کی مجبوری ہے۔ ہم آپ کو اگلی بات جو اس نے کہی، اس نے کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ وَقَدْ أُمِرْنَا إِذَا نَحْنُ لَقِينَاكَ أَلَّا نُفَارِقَ حَتَّى نُقَدِّمَكَ عَلَىٰ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ۔ وہ کہنے لگا کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو گھیرے میں رکھیں گے جب تک آپ کوفے جا کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے۔ ہم یعنی محاصرہ کر لیا نا، اس کا معنی یہ ہے انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا امام علی مقام کو۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم آگے جو بات کی نا، قال له الحسین اذن واللہ لا اتبعہ، امام علی مقام فرماندے جی تو میں نے انج کرنا ہے نا بھائی، تو ابن زیاد کو لے جانا ہے تو حسین تیرے نال کدی نہیں جائے گا۔ اے نہیں ہو سکتا کہ حسین نو تو گھیرا پا کے تے ابن زیاد تک ظالم دے دربار تک لے جائے، انج نہیں ہونا۔
فقال الحر اذن واللہ لا ادعوک۔ امام علی مقام بھی قسم چکی تھے، ملازمت کتنی عجیب چیز ہوندی وہ، اور بھی کہنے لگا واللہ میں تو آنو چھڑنا پھر کوئی نہیں، تسی نال جانا پینا۔ فتراد القول ثلاث مرات۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک گل لمبی ہو گئی، امام علی مقام انہوں گل کرن ہوا کوئی جواباً گل کرے، پھر امام صاحب گل کرن پھر وہ جواباً گل کرے۔ جدو گل لمبی ہوئی وہ کہنے لگا سانو یہ تو حکم نہیں اسی تو نہ لڑیے، لیکن اے حکم ضرور ہے کہ اسی تو اپنے گھیرے چو چھڑ نہیں سکتے، تو مدینہ پاک بھی واپس نہیں جان دینا، تو کوفے میں جانا پینا۔ امام علی مقام نے جو اس کو بات فرمائی، فرمایا تو یاد رکھ حسین جان تے دے سکتا لیکن ابن زیاد دے دربار وچ نہیں جا سکتا۔ وہ جگہ جو تھی نا وہ بیضا تھی۔ پھر وہ چلتے چلتے آپ کربلا میں آئے، جہاں یہ اس نے جا کر روکا اس جگہ کا نام بیضا ہے۔ عقبہ بن ابل ایزار یہ بات کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان الحسین خطب اصحابہ و اصحاب الحر بالبیضۃ۔ امام علی مقام نے بیضا کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو اور حر بن یزید کے ساتھیوں کو خطبہ دیا۔ وہ خطبہ سنو۔ فحمد اللہ واسنا علیہ، آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، اس کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال مرہ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ یدخلہ مدخلا علا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ وَأَنَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرٍ قَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ وَقَدَّمَتْ عَلَيَّ رُسُلُكُمْ بِبَيْعَتِكُمْ أَنَّكُمْ لَا تُسْلِمُونِي وَلَا تَخْذُلُونِي فَإِنْ تَمَمْتُمْ عَلَى بَيْعَتِكُمْ تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ فَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي وَابْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسِي مَعَ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِي مَعَ أَهْلِكُمْ فَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ وَخَلَعْتُمْ بَيْعَتِي مِنْ أَعْنَاقِكُمْ فَلَعَمْرِي مَا هِيَ لَكُمْ بِنُكْرٍ لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّي مُسْلِمٍ وَالْغُرُورُ مَنِ اغْتَرَّ بِكُمْ فَحَظَّكُمْ أَخْطَأْتُمْ وَنَصِيبَكُمْ ضَيَّعْتُمْ وَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَسَيُغْنِي اللَّهُ عَنكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ اے وجہ جدی وجہ تو امام علی مقام کربلا وچ تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ دیتا، لیکن چلو اتنی گل تے ہے بھائی غور نے تے دی فوج نے آپ دا خطبہ سنیا تے صحیح نہ جی، اے نہیں کیا بھائی تواڈے گل کرن تے بھی پابندی۔ امام علی مقام نو نہ روکیا ضرور ہے لیکن گل کرن تے پابندی نہیں لائی۔ آپ نے فرمایا سنو، میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے کیا سنا؟ آپ نے فرمایا جس آدمی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا، ایسا ظالم مستحلا لحرم اللہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو، ناقصا لعہد اللہ اور اللہ کے عہد و پیمان، کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس نے عہد و پیمان باندھے تھے ان کو اس نے توڑ دیا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ اور رسول اللہ کے طریقے کا وہ مخالف بن گیا ہو، اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان اور اپنی رعایا کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی کو رواج دے رہا ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور اس وقت آدمی جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اس ظالم کا اس نے راستہ نہ روکا، اور وہ خاموش بن کے حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا۔ تو فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا کان حقا علی اللہ، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس ظالم کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی سزا دے دے۔ یہ آپ نے بات، اس وجہ تو آئے آپ امام علی مقام۔ فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، چپ رہے، حالات نہیں ٹھیک تو ظالم دا زمانہ ویکھ دے رہے،
تے فرمایا جتھے رب ظالم نو داخل کرے گا وہ چپ رہنے والے نو اتھے ہی داخل کرے. ہن سمجھ آئی جڑے آدمی کہندے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. امام علی مقام کی فرمایا اسلام امن کا درس دیتا ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے نانا جان کو سنیا جتھے ظالم جائے گا اتھے چپ رہنے والے بھی نال ہی جان. تو اس واسطے اگلی گل آپ نے فرمایا اللہ، فرمایا پھر حسین کیوں آیا کربلا وچ اللہ. پھر وہ پوری 1000 فوج نو خطاب کر دیا اپنے ساتھیوں نو. فرمایا اللہ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ. فرمایا یزید تے یزید دے یاراں نے شیطان دی اطاعت شروع کر دیتی. وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، اور اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا. وَأَظْهَرُوا الْفَسَادِ، اور انہوں نے پوری سلطنت کے اندر فساد کو برپا کر. وَعَطَّلُوا الْحُدُودِ، انہوں نے اللہ کی نافذ کردہ اور معین کردہ حدود کو پامال کر دیا. اور وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْحِ، اور انہوں نے قومی خزانے کو لوٹ کر یہ کھا گئے، لوٹ کر کھا گئے قومی خزانے. وَاسْتَأْثَرُوا، آپ نے یہ لفظ فرمایا قیامت تک کہ جڑے قومی خزانے نو لٹتے ہون اس ویلے جڑے چپ رہن نال حصہ وصول کرن. تو ادھر حسین ابن علی کے مقابلے میں آنے کی بھی اور بن یزید کہنے لگا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن تنخواہ میں یزید کی لیتا ہوں. حسین دے پیچھے نماز پیچھے پڑھ کے بھی دین سمجھ نہ آیا تے تسی آج کی سمجھتے ہو 1400 سال تو بعد ساڑیاں تقریراں سن کے کسی نو اے تے رب دا فضل ہوے تے او دا کرم ہوے تے کسی دا دل کھول دے تے انہوں حق ول لیاوے، اے تے پھر بات ہے نا. ورنہ حسین ابن علی سامنے کھڑے ہون جی تے رسول اللہ دے نال مشابہت بھی رکھدے ہون جسمانی بھی. توجہ، وہ کون حسین جنہ دے بارے حضور فرمایا حسین منی وانا من الحسین. فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا. حضور جنہ دے بارے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. احب اللہ من احب حسینا، اللہ او دے نال پیار کرنا جڑا حسین نال پیار کرنا. حسین سبت من الاسباط، اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے. اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو، اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تو حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو. جن کی یہ شانیں ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لیے. بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں، خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کے آل بیت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو، اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کے مطابق نہ چلے. جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے وہ چھوڑو یار مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. تو یہ بات لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، او جی فلاں بندہ نہیں مانتا. تو بتاؤ حسین سامنے کھڑے ہوں گفتگو ایسی فرما رہے ہوں، ہاں جی، اور حسین ابن علی کی زبان سے اپنے ایک تو میں صدیوں کے بعد حدیث پڑھوں تو آپ میرے پڑھتے ہوئے ہی آپ اش کر اٹھے کیا میں پڑھ دیں وہ لمبی حدیث. توجہ، جیڑی امام حسین کول مروی کیوں جی، ہاں امام حسین تے تسی ویسے اش کر اٹھنا ہے تے دسو یہ تنخواہ دی کتنی مجبوری ہوندی، یہ حکمرانہ دیاں ملازمت دی انہاں دی جناب تعلقات دی کتنی مجبوری ہوندی کہ حسین اپنی زبان جو حدیث بیان کر رہے ہوں تے سامنے 1000 بندے نو حدیث سمجھ نہ آوے. پورا خطبہ آپ نے دیتا نا، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا میں یہ کہنا، فرمایا میں اپنے نانا جان نو فرماندے ہوئے اے سنیا تے پھر بھی 1000 بندے وچوں کسی نو سمجھ نہ آوے
اور پھر بھی وہ امام علی مقام دا راستہ روک کے کھڑے ہو جان. جدو امام علی مقام چلے تو آپ نے فرمایا بھائی کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب تسی ہن دائیں بائیں نہیں جا سکتے, ہن اسی محاصرہ تہاڈا کر لیا, ہن تانوں ابن زیاد کو جانا پینا. ہاں جی, یہ میں بہت ساریاں گلاں حذف کردا وچوں تاکہ تہاڈے ذہن دے مطابق گلاں کراں. میں وہ تو جگر پھٹدا ہے جڑیاں گلاں وچ لکھی ہوئیاں, ہاں لیکن میں وہ صرف اتنا ہی گل کرنا جتنا تہاڈا ذہن قبول کرے. ہاں کلم الناس علی قدر عقولہم, جیو جی مخلوق بیٹھی ہوئے ادنا گل. یہ علماء دی امانتاں بہت سارے علم جڑے اسی تہاڈے سامنے ظاہر نہیں کرتے, اے نہ ہوے تساں دینوں تو ہی چلے جاؤ. حسین کھڑے ہون تے انہاں دا محاصرہ کر لیا جائے تے نمازاں حسین پیچھے پڑھن تے مجبوری تنخواہ ہوے تے یزید دی مجبوری بن جائے, اور دسو پھر حسین دا صبر ہی دسی جڑا مار گیا سارے. ہاں جی, کیوں اے پھر جو یہ جڑے یزیدی ٹولا ہے یہ کہندے جی وہ سلطنت واسطے گئے سن. اقبال کہندا مدعا یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی سامان سفر. اقبال کہندا جی حسین سلطنت واسطے گئے ہوندے تے جلیا شیر خار پتر لے کے تے کدی نہیں کوئی جنگج گیا. ہاں جی, تا قیامت قطع استبداد کر اور موج خون او چمن آباد کر. اقبال کہندا اے تے حسین ابن علی دا ہی کام سی, تا قیامت ظالمہ دا پنجہ توڑ گئے. ہاں جی, پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی انہاں دا پنجہ توڑ دیں دیں. ہاں جی, اقبال کہندا تا قیامت قطع استبداد کر اور خون موج او چمن آباد کر. تو اقبال کہندا تینوں پتہ ہے اس کھیت نو تے اس چمن نو خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک؟ اقبال کہندا وہ حسین ابن علی کر گیا قیامت تک. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی عالی وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منا شیئا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال والقمر لیلت البدر فذکر الحدیث بطولی قال الحسن فقتمت الحسین زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني إليه فسأله عما سألت ووجدت قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا روى إلى منزله جزا دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسموا على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن زواق ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويبهيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه
الذین یلونہ من الناس خیارہم افضلهم عنده اعمهم نصیحۃ واعظمهم عنده منزلۃ احسنهم مواساۃ ومبازرۃ قال فسألت عن مجلسی قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقوم ولا يجلس الا على ذکر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليس أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه وفاوضه في حاجة صابرا حتى يكون هو المنصرف عنه وسأله حاجة فلم يرده إلا بها او بمیسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم ابا فصاروا عنده في الحق سواء مجلس علم وحیاء وصبر وامانة لا ترفع فيه الاصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلتات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغریب۔ امام حسن فرماندے میں اپنے مامو جان کو ہند ابن ابی آلہ کو پوچھا، وہ حضور دا حلیہ مبارک بیان کردے سن تے میں انہاں کو سوال کیتا کہ مینوں بھی کوئی شاید دسو کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کی ہو جیسی، میرے نانا جان دی مبارک اکھاں کی ہو جیاں سن، حضور دیاں پلکاں کی ہو جیاں سن، حضور دی پیشانی مبارک کی ہو جیسی، حضور دا سر اقدس کی ہو جیسی، حضور دے مبارک ہاتھ کے ہو جیسن، حضور دیاں کلائیاں کی ہو جیسن، حضور دے کندھے مبارک کے ہو جیسن، حضور دا سینہ کے ہو جیسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں کی ہو جیسن، حضور دی مانگ کے ہو جیسی، رسول اللہ دی پاؤں مبارک کے ہو جیسن، حضور چل دے کے میں سن، حضور مسکراندے کے میں سن، حضور کسے وال توجہ کے میں فرما دے سن، حضور گفتگو کے ہو جی کر دے سن۔ کہندے نے میں اپنے مامو جان کو ساریاں گلاں پوچھیاں تے فقطم تو قال الحسن و فقطم تو الحسین زمانہ۔ امام حسن فرماندے میں یہ حدیث چھپا کے رکھی، میں پوچھتے لئی سی لیکن میں یہ حدیث چھپا کے رکھی حسین کولوں، کوئی موقع آئے گا تو میں کہاں گا بھائی جان یہ تو انہوں پتہ ہے ساڑھے نانا جان دے ابرو کی ہو جائے سن۔ کہندے میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی تے جدو میں حسین نو حدیث بیان کرن لگا تے قد وجدتو قد سبقنی الیہ فسالو اما سالتو، کہنے لگے میں حیران ہو گیا۔ امام حسن فرماندے میں حیران ہو گیا کہ جیڑی گل میں بعد وچ پوچھی سی حسین اپنے ماموں کو پہلے پوچھ چکے سن۔ امام حسن فرماندے اس تو اگلی گل نے میں اور حیران کر دیتا، ووجدتو قد سالا باو ام مدخلی و ام مخرجی و شکلی فلم یدا منو شیعہ۔ کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ میرے تو پہلے حسین اپنے ابا جی علی مرتضیٰ کو یہ پوچھ چکے سن کہ ساڑھے نانا جان جدو گھر جاندے سن تو حضور دے معمولات کی ہوندے سن، جدو میرے نانا جان گھر تو باہر تشریف لے آندے سن پھر حضور دی عادات تے سیرت مبارک کیوں جی ہوندی سی، فلم یدا منو شیعہ، انہاں حضور دی سیرت تے صورت دے بارے کوئی شاید چھوڑی کوئی نہیں سی جڑی میں ابا جی کو پوچھتا جناب۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا کوئی فلم یدا منو شیعہ، میں اپنے ابا جی کو پوچھن واسطے حسین میرے واسطے گل ہی کوئی نہیں سی چھوڑی۔ قال الحسین، تے حسین کی فرماندے سال تو ابھی ان دخول رسول اللہ، میں اپنے ابا جی کو پوچھا جدوں حضور گھر دے اندر تشریف لے جاندے سن پھر حضور دے معمولات کی ہوندے سن۔ فرمایا جزا، حضور پھر اپنے اس وقت نو 3 حصے تقسیم کر دے سن، ہاں جی، جزن للہ عز و جل و جزن لآلی و جزن لنفسی۔ فرمایا ایک وقت حضور صرف اللہ واسطے گھر رکھ دے سن، او دے وچ صرف اللہ رب تے رسول دی بات آپس سے، ہاں تے دوسرا اپنے اہل خانہ کو آج کون آیا کون گیا، کتنے مہمان آئے، آج کوئی سوالی واپس تے نہیں گیا، آج کوئی مہمان آیا تو میں نے دسیا نہیں کوئی مہمان آ کے تے چلا گیا، سارے
تے وجزن لنفسی ثم جزا جزہ، ایک اللہ واسطے، ایک آل واسطے، تے ایک اپنی ذات واسطے. ثم جزا جزہ بینہ و بین الناس فیرد ذالک بالخاصۃ علی العامہ ولا یدخر عنہم شیئا. امام حسین فرماندے جیڑا حضور اپنی ذات واسطے وقت رکھتے سن نا، وہ پھر اپنی امت تے قربان کر دے. کیوں جی؟ تے ولا یدخر عنہم شیئا، پھر حضور خاص لوگاں نو عامہ تے ترجیح دیندے سن. خاصاں نو بلا کے حضور فرمان سن اے گل انجے، اے گل انجے. تے حضور اپنی امت دے واسطے کوئی چیز چھپا کے نہیں سن رکھتے. ہاں جی. اور فرمایا پھر ایک ذل حاجت و ذل حاجتین و ذل حوائج فیتشاغلوا، حضور اپنی امت دے معاملات وچ ہی مصروف رہندے سن. او وقت بھی حضور اپنی امت واسطے وقت وقت کوئی ایک حاجت والا لے کے آیا، کوئی دو لے کے آیا، کوئی تین لے کے آیا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. امام حسین فرماندے پھر حضور اپنی امت دی اصلاح واسطے صحابہ نو بھی جڑے خاص لوگ سن فرماندے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو. اس وچ میری امت دی بھلائی ہے. او جڑا وقت حضور دا ذاتی سی نا، او بھی خاص لوگاں نو صحابہ نو اندر بلا کے حضور فرمان سن اے کام رہ گیا، او فلانے بندے دا کام رہ گیا، او فلانے بندے دا کام رہ گیا، او فلانے دا اے چیز رہ گئی، فلانے دا مکان نہیں بنیا، فلانے دے گھر مکان ٹوٹ گیا، او فلانے دے اتنے بچے نو دے آمدنی کم ہے، اتھے روٹی پہنچاؤ، اتھے خرچے پہنچاؤ. او فلانے بندے دا گھوڑا کمزور ہے، انہوں گھوڑا نواں لے کے دیو، انہوں او بیمار ہے. حضور اے سارا کام جڑا فرماندے سن حضور اس وقت نو ہی اپنی امت واسطے وقت فرما دے. آج امت کیسی ہے؟ حضور ذاتی وقت بھی امت نو دے دیتا. آج امت کیسی ہے کہ امت کے پاس درود پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. آج امت کیسی آ گئی کہ انگوٹھے چومنے کا بھی یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کہا حضور نے ذاتی وقت بھی تیرے اوپر لگا دیا. ہاں ہاں. اور حضور وہ ذاتی وقت جو تھا امت کی اصلاح کے لیے حضور اسی میں مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول کر دیتے کہ بھائی میری امت کا وہ کام رہ گیا، وہ غریب کا کام رہ گیا. اسی لیے تو وہ صحابہ ہر صحابی کو پتہ ہوتا جب کہا نا وہ جگہ مسجد درار والی جگہ جب پلاٹ بن گئی تو حضور نے فرمایا آپ فلاں صحابی نے فرمایا تسی بناؤ. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بنا، وہ فلانے صحابی کو گھر نہیں تسی بنا دے، انہوں پلاٹ دے دیو. یعنی انہوں نے یہ بھی پتہ سی جس کو گھر ہے تو جس کو گھر کوئی نہیں. یہ کیڑی امت ہے جڑے نال ہمسائے دا بھی پتہ نہ ہوئے کہ کھا کے ستا بحریہ ٹاؤن تے جناب فلانے ٹاؤن بنا کے تے جگیاں والے نہ کس نے پتہ کرنا. میں جس اسلام دیا گلا کرنا وہ امام حسین ہے دسیا. اگے امام حسین فرماندے میرے نانا جان کی فرماندے سن فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ. فرمایا بھائی جڑے لوگ میرے تک اپنی حاجتاں نہیں نہ پہنچا سکتے انہاں دی حاجتاں تسی لے کے آئے کرو، میرے انہاں دے معاملات تسی لے کے آیا کرو، انہاں دے سارے مسئلے تسی لے کے آیا کرو. حضور دا حیبت اور جلال ہی اتنا سی، ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا. ہاں یہ تو حدیثاں میں موجود ہے کہ حضرت حذیفہ ہے جڑی امام حسن تے حسین والی حدیث ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا والی حدیث ہے. یہ امام حضرت حذیفہ فرماندے میں اپنی امی جان کو اجازت طلب کی تھی کہ آج میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھنا تے میں اپنے واسطے بھی دعا کراواں گا تے تواڈے واسطے. فصلیت مع المغربہ فرماندے میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھی. فصلا حضور دا حیبت اور جلال اتنا سی کہ میں حضور نال گل نہیں کر سکتا. فصلی العشاء پھر حضور عشاء بھی پڑھائی. عشاء پڑھان تو بعد بھی فرماندے میں حضور دے حیبت و جلال دی وجہ تو گل ہی نہ کر سکیا. ثم انتفلا پھر حضور اپنے کاشانہ اقدس گھر اقدس دی طرف چل پیا. حضور فتبیتو کہنے لگے میں بھی پیچھے ہاتھ بن کے پھر چل پیا، گل تے ہو نہ سکی. ہاں جی. فسمع صوتی حضور نے پیچھے اپنے چلن دی آواز سنی. فرمایا من ھذا حذیفہ تو. ہاں جی. توجہ. فرمایا من ھذا پھر خود ہی فرمایا حذیفہ. فقلت نعم قال ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک. پھر خود ہی فرمایا کیا کام آئے ہو، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے. یہی کام تو وہ لے کر آئے تھے گھر سے. ہاں جی.
کہنے میں اپنی امی جان نو کیا میں حضور کو عرض کراں گا میرے واسطے بھی حضور بخشش منگن تے تواڈے واسطے بھی. تے فرمایا کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے. اب کیا حضرت حذیفہ کہتے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. کیا مانگنا تھا؟ وہ تو جو مانگنے کے لیے آئے تھے وہ تو بن مانگے مل گیا. پھر اس موقع تے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. اب حضرت حذیفہ تو اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا نا، تم دعا کرانے کے لیے اللہ تجھے بھی بخشے، بتا کیا چاہتا ہے. انہوں نے پھر آگے سے کیا بات کرنی تھی وہ تو کوئی نہیں. فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ یہ تو قریب اشارے کے لیے آتا ہے، ذالک دور کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ فرشتہ آج رات نازل ہوا، آج سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نہیں آیا. کیوں نازل ہوا؟ استاذن ربہ، اس نے آج اپنے رب کو اجازت طلب کی تھی. کیا؟ بین یسلم علیہ، یا اللہ میں نے آج اجازت ہے میں تیرے نبی نو سلام کر کے آؤں. اور یہ مجھے خوشخبری دے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا جی، صحابہ نے سلام پڑھا، یہ لوگ آج کرتے ہیں. یعنی حضور دی شان تے وراو میں انہاں گلاں تے خود میں ادھی میری صحت انہاں گلاں تو برباد ہوندی. کلمہ پڑھن تو بعد بک بک کرن دا مطلب ہی کوئی نہیں. کلمہ جو پڑھ لیا جی، کھڑے ہو کے پڑھا کہ بیٹھ کے پڑھا، میں کہا اے تے مینوں حدیث جو کوئی نہیں لکھیا بھائی اس فرشتے نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا یا لمے پہ کے پڑھا. یہ کوئی سوال ہے جی؟ جب فرشتے آئے تے حضور نو سلام پھر کیویں دیتا ہونا ہے؟ انجی کیا ہونا ہے نا جناب. دسو یہ کوئی سوال کرنے والے جی جمعے تو بعد پڑھیا کہ جمعے تو پہلے پڑھیا؟ یہ کوئی سوال کرنے والے امت دے ہیں جڑی جس امت جنہ کماں وچ پے گئی؟ فرشتے نے. دوسرا یہ مجھے خوشخبری دینے آیا، کیا؟ بأن فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ ہے حسنین کریمین کی یہ شان ہے. اس ساری شان میں اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ بھئی صحابہ اتنے حضور دا حیبت اور جلال سی کہ صحابہ ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا. تو میرے آقا فرمان سن وابلغونی حاجت من لا یستطیع ابلاغھا. امام حسین فرمان دین میرے نانا جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ نو کہ جڑے لوگ میرے حیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے انہاں دیاں ضرورتاں تسی لے کے میرے کو آیا کرو. فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. امام حسین فرماندے میرے نانا جان فرماندے سن جس بندے نے بادشاہ تک اس بندے دی ضرورت پہنچائی جیڑا بادشاہ تک اپنی ضرورت نہیں سی پہنچا سکتا، قیامت والے دن ساری دنیا دے قدم لڑکھڑا جان گے. جس بندے نے اس مسلمان دی ضرورت پوری کی تھی وہ دے قدم کدی نہیں لڑکھڑان گے. ویکھو جی اس تو وڈی کوئی این جی اوز ہے کیوں جی؟ میرے آقا خود فرما گیا قیامت تک کہ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ. امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ یہی گلاں ہوندیاں سن اور اس تو علاوہ حضور کسی دی گل سندے بھی کوئی نہیں سن. يَدْخُلُونَ رُوَّادًا. امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس سے لوگ خوشی خوشی آندے سن، خوشی خوشی. يَدْخُلُونَ رُوَّادًا، او دوڑتے آندے سن حضور کول چلیے حضور کول چلیے. وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ زَوَاكٍ.
تے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے در اقدس تے جیڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا. وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً یعنی علی الخیر، آیا کی سی تے پھر نکلیا کیویں؟ پھر دنیا دا رہنما بن کے میرے نانا جان دی مجلس وچ باہر آیا، دنیا دا رہنما بن کے. وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً تے کہندے نے پھر میں پوچھا فسالتو ہم مخرج ہی، اور میں اے تے حضور دے در اقدس دا حال ہے نا. پھر میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور دبار کی معمولات سن؟ فرمایا یخزن لسانہ الا فیما یعنی. فرمایا میرے نانا جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرما دے. سنیا جی جڑے ہمیں بک بک کر دیو وہ تیری فلان و تیری فلان. یخزن لسانہ، میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی اتنی حفاظت فرما دے سن کہ حد مک جاندی. الا فیما یعنی، فرمایا میرے نانا جان زبان اقدس اسے ویلے کھول دے سن جدی ضرورت پوندی سی. اس تو علاوہ میرے نانا جان جڑا زبان اقدس حضور طویل سکت تے امام حسن کو بھی ہے نا. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست له راحت طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. امام حسین تے فرماندے آپ بہت ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دے. تے امام حسن فرماندے طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. میرے نانا جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرماندے سن کہ صحابہ پریشان ہوندے جاندے سن حضور گفتگو کیوں نہیں فرما. آج امت دا ٹائم ہی نہیں گزرتا فلمہ بغیر بک بک کیتے بغیر. ہاں جی طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. ہاں جی میرے نانا جان امام حسن دا ایک گل ہے تے امام حسین دے او گل ہے. یخزن لسانہ الا فیما یعنی ہے. میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی ہمیشہ حفاظت کردیا ہاں جتھے ضرورت پئی صرف حضور نے اتھے گل کی. وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ. میرے آقا و مولا ایو جی گفتگو فرماندے سن جہدے نال دنیا امڑ کے قدمہ چ آ جاندی سی. ہاں جی تے میرے نانا جان ایو جی گفتگو نہیں سن فرماندے جدی وجہ تو لوگ دور ہو جان. ہاں وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ. جیڑا بھی قوم دا معزز آیا بڑے مطلب پورے قبیلے دا سردار آیا تے رسول اللہ دی عزت کی تھی. وَيُوَلِّهِ عَلَيْهِمْ. تے حضور دے جدو کلمہ پڑھ کے واپس گئے تے حضور نے فرمایا ان تو پوری قبیلے دا سردار ہیں چل جا. اے میرے نانا جان دے معمولات. وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ. امام حسین فرماندے جدو میرے نانا جان مسجد نماز پڑھا کے فارغ ہوندے سن نا پھر حضور صفا دے وچ نظر فرماندے سن تے جیڑا صحابی نہیں سی آندا حضور پوچھتے سن وہ کدھر گیا بھائی وہ فلانا بندہ نہیں آیا. کیوں جی وہ فلانا بندہ نہیں آیا وہ فلانا بندہ نہیں آیا. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. نہ امامہ نو پتہ ہے میرے مقتدی کڑے نہ مقتدیہ نو پتہ ہے ہاں جی کہ امام دی عزت کی ہو جی. ہاں گل دو طرفوں چلی گئی. ہاں او امام نو اپنا ملازم سمجھتے تھے. امام کہندے نا سانو ملازم سمجھتے تھے انہاں دی کی حیثیت وہ انہاں دیاں چگلیاں کردے وہ انہاں دیاں چگلیاں کردے وہ انہاں دی غیبت کردے. مقتدی امام دی غیبت کردے امام مقتدیاں دی غیبت کردے. ہاں وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ. جڑے جماعت وچ لوگ ہوندے سن فرمایا او کیوں نہیں آئے او کیوں نہیں آئے او کیوں نہیں آئے او فلانے کیوں نہیں آئے او فلانے کیوں نہیں آئے. حضور اے پوچھدے سن. آگے کیے وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّي. امام حسن فرماندے میرے نانا جان دے سامنے کسے سونی گل کی تھی پھر حضور نے اودی تحسین فرمائی. فرمایا کیا بات ہے بھائی تے کیا بات ہے بھائی تو کمال کی تھی تو بھائی ہے تو بڑی سونی تو گل کی تھی بڑا سونا تیرا عمل ہے. ہاں وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّي. یہ غلط کسے گل کی تھی حضور نے فرمایا نانا ہے گل غلط کی تھی آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. پھر حضور فرماتے اس بات کو آئندہ نہیں کرنا اس بات کو مٹا دیتے تھے رسول اللہ جو غلط بات حضور کے سامنے. اور یا آگے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا. میرے آقا و مولا اپنے غلامہ دی خبر رکھ دے سن اے نہ ہوئے کہ میرے غلام کسی اور طریقے تے نہ چل پاؤں. میں بڑا محتاط ترجمہ کیتا ہے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا لکل حال عنده عتاد. امام حسن میں نہیں ویسے حدیث بھی میں نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ چلن لگے بدر وال یا احد وال یا خندق وال یا حنین وال یا مریسی وال یا مستلق وال. ہاں حضور چلن لگے حنین وال فتح مکہ وال یا تبوک وال. میں کسی حدیث نہیں پڑھیا کسی صحابی نے کیا ہوئے حضور او میری تے فلانی شہر رہ گئی او یا رسول اللہ میری تے تلوار گھر رہ گئی او میرا نیزہ گھر رہ حضور او میرا تو سامان فلانا رہ گیا. نا امام حسین فرما دین
ہر چیز ہر وقت وقت اتنے حضور کو تیار رہندی سی. ہاں جی اے لکل حال عندہ عطاد، ہر وقت ہر حال ہر چیز وقت اتنے حضور دے دربار تیار رہندی سی. کیوں جی انہوں کی پتہ ہے حکمران نو. ہاں جی حضور دی سیرت پڑھی ہوندی تے انہوں پتہ ہوندا کہ پانی صاف قوم نو دینا ہے، سڑکاں انج بنا کے دینیاں، انج لاہور شہر دا لیول اے رکھنا ہے. دیکھو جی بادشاہی مسجد قیامت تک جتنی مرضی اونچیاں روڈاں بنن، بادشاہی مسجد نو کوئی کھیڑن دی لوڑ ہے؟ اینو کہندے نے انجینئرنگ، اینو کہندے نے قوم دی فلاح اور بہبود، اینو کہندے نے قوم دی خیر خائی. اے کیڑی قوم دی خیر خائی؟ ایک سال ایک سڑک بنی، دوسرے سال پھر کھڑے ہو گئے، او جی اج فلانا پیپ رہ گئے سی، اور سڑک پٹ کے انہیں پری ماری. پھر جناب اتنے انہیں جناب اور پینچر لایا، ایک پینچر لا، پھر دوسرے دن ایک اور محکمہ آ گیا، وہ کہنے لگا ساڑھے پیپ رہ گئے. اے کوئی تواڈے حکومتان؟ نہ حکومت اے وے جڑی جناب سلطان اورنگزیب عالمگیر دی مسجد ویکھو. ہاں جی نہ وہ چوندی ہے اتنی کھلی. ہاں جی کیوں جناب اتنی سیڑھیاں ویکھو. ایتے مسجد تو نکلن لگے ساڑھے دروازے کتنے، کوئی جناب جتی نو رو رہا ہوندا، کوئی فلانی شے نو رو رہا ہوندا، کوئی جتی پان والی جگہ نو رو رہا ہوندا. کیوں اے اس نو کہندے نے انجینئرنگ، اینو کہندے نے غیرت، اینو کہندے نے ایمان، اینو کہندے نے قوم دے جڑا معمار کہ انہاں قوم دی اصلاح کیتی. اے کیڑی اصلاح؟ ایک شیر شاہ سوری دی جی ٹی روڈ ہے. کیوں جی اے جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری جرنیلی سڑک انہیں بنائی شیر شاہ سوری نے. کوئی جناب اتنے ٹرک گھی نہیں، ٹرک بھی نہیں کر رہا، ٹریلے بھی کوئی نہیں کر رہے ہوندے، کوئی فیل نہیں ہویا ہوندا. انہیں بھی تاخیر جرنیلی سڑک بنائی، انہیں بھی موٹر وے بنائی، کلر کار تے سارے ٹرک فیل ہوئے ہوندے. گھی کر دیا، کوئی اتھے فیل ہویا، کوئی اتھے فیل ہویا کھڑا. اے کی تواڈی انجینئرنگ ہے؟ ہاں جی صدیاں پہلے شیر شاہ سوری کیوں جی سڑک بنائی؟ ہاں تے تساں جا کے کیڑے پہاڑاں وچوں کڈی سڑک کہ جتھے جا کے سارے دے ٹریلے بھی فیل تے جناب او بیچارے سارے دے ادھے دے ٹرک فیل کھڑے ہوندے. میں ویکھ کے تے ہسنا انہاں نوں جایا کہنا کی ترقی کیتی. یہ خود بدماش سن، گنڈے سن، انہاں تے پیسہ کھانا سی. شیر شاہ سوری تے فقیر سی. ہاں جی سمجھ آئی بات؟ حضور دی امت دا خیر خواہ سی. اور قیامت تک کوئی جی سڑک کسے نہیں بنانی جڑی شیر شاہ سوری بنا کے چلا گیا. تے خالی شیر شاہ سوری سڑکاں نہیں بنائیاں، عدل بھی اتنا وڈا کیتا کہ وہ دور وچ کوئی زنانی سونے دا تھاڑ لے کے کابل تو لے کے تے دہلی تک جاندی سی، کسے چور دی جرت نہیں سی ہوندی اس دے سونے وال ویکھ. کیوں جی لکل حال عندہ عطاد لا یکسر عن الحق ولا یجاوزہ. فرمایا میرے نانا جان نے صحابہ نو کہے سی حق تو تجاوز بھی نہیں کرنا تے حق تو پیچھے بھی نہیں رہنا، این صراط مستقیم تے قائم رہنا. ہاں جی اے میرے نانا جان نے. ہاں جی افضل من عندہ عمہم نصیحتاً. سنو جی این جی اوز علامہ، این جی اوز یہود و نصارہ کو پیسے کھا کے ایتھے مسلمانوں نو گمراہ کرنا تے ایتھے جناب کرنا جی فلانی این جی اوز ہے. فرمایا افضل من عندہ عمہم نصیحتاً. فرمایا حضور دے ہاں جدا سب تو بڑا افضل بندہ شمار ہوندا سی نا، او ہوندا سی جڑا حضور دی امت دا سب تو بڑا خیر خواہ ہوندا سی. وَاعْظَمُ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُ مُوَاسَاةً وَمُوَازَرَةً. فرمایا میرے نانا جان دے ہاں اعظم سب تو عظیم بندہ کیڑا ہوندا سی؟ جڑا سب تو بڑا حضور دا امت دا خیر خواہ اور حضور دی امت دا بوجھ اٹھان والا ہوندا سی. کیوں جی یہ اج این جی اوز گلاں کر دین افضل تے اعظم. اے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے نزدیک افضل تے اعظم کون ہوندا سی؟ جڑا حضور دی امت دے کم کردا سی، حضور دی امت دے بوجھ اٹھاندا سی، حضور دی امت دی غمخاری کھاندا سی، حضور دی امت دے جو مین انہاں نے بھلا کردا سی، انہاں نال معاونت کردا سی، مددگار ہوندا سی. تے اوہی بندہ حضور دے ہاں افضل بھی سی تے اعظم بھی سی. تے فرماندے پھر میں سال تو ابھی ہم مجلس ہی. فرمایا میں پھر پوچھا اپنے نانا جان دی مجلس دا کہ جدو حضور بیٹھتے سن پھر حضور دی مجلس دی کی کیفیت ہوندی. تے فرمایا سالتو ہم مجلسی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر. فرمایا میرے نانا جان جدو مجلس آندے سن تاوی اللہ دا ذکر کر کے بیٹھتے سن، جدو حضور اٹھتے سن پھر بھی اللہ دا ذکر کر کے حضور اٹھتے. اور جلس حیث ینتہی المجلس. اے تے گل بڑی عجیب ہے، اے دا ترجمہ میں کر دینا. فرمایا حضور جدو مجلس آندے سن نا جتھے آ کے مجلس سے حضور داخل ہوندے سن حضور اتھی بہ جاندے سن. یہ علیحدہ بات ہے. پھر جتھے بھی حضور بیندے سن مرکز تے وہی جگہ بن جاندی.
جہاں جی اینج رخ ہوا تو پھر صحابہ اینج بیٹھے تھے، حضور تے بیٹھے تو رخ اینج ہو گیا، جو حضور ادھر آ کے بیٹھے تھے پھر رخ اینج ہو گیا. ہاں اوتے غیث ینتہی المجلس ہو. ہاں حضور جتھے بھی بیٹھتے سن پھر مجلس تو وہی مرکز بن جاتا سی، ادھر ہی صحابہ پھر توجہ کر کے بیٹھ جاتے سن. وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ حضور اسی بات کا سب کو حکم دیتے تھے کہ اللہ کے ذکر سے بیٹھنا ہے مجلس میں اور اللہ کے ذکر سے اٹھنا ہے مجلس کے اندر. یوتی کل جلسائی بنصیبی. اور میں میرے نانا جان دی مجلس 1,24,000 بھی صحابہ بیٹھے سن نا تے حضور نے ہر ایک نو دا حق دیتا. جاؤ جی اے امام حسین فرماندے لا اگلی گل تے بہت ڈاڈی لا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ منہ. آپ نے فرمایا میدان عرفات تے تے پکی گل ہے نا 1,24,000 صحابہ ہے سن. اس دن تو پکی گل ہے. مزدلفہ وچ بھی 1,24,000 سن تے منا وچ بھی 1,24,000 سن تے جدو حضور نے آخری حجۃ الوداع دا خطبہ دیتا وہ بھی 24,000 سن. ہاں جی 1,24,000 بہرحال انہاں 3 مقام اتنے جمع سن. لیکن لا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ منہ. امام حسین فرماندے 1,24,000 عرفات وچ موجود سن لیکن 1,24,000 چو کدی ایک نے بھی لا یحسب گمان بھی کدی نہیں سی کیتا حضرت بلال نے کہ میرے نالوں زیادہ حضور فلانے نال پیار کر. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا. اسی جنہاں دی گلاں کردے ہوں ایتھے ہر شے آ کے ایتھے مک گئی. حسن بھی آ کے ختم. کیوں جی ہاں حسن بھی آ کے ہاتھ جوڑ کھڑوتا بس جی بس. ہاں جی اخلاق بھی آ کے تھے ہاتھ جوڑ کھڑوتے. ہاں جی حضور دا جڑا چلنا اتھے بھی ہاتھ جوڑ. ایہو جی چال کسی دی نہیں، ایہو جا ویکھنا کسی دا نہیں. ہاں جی ایہو جی عطا کسی دی کوئی نہیں. این جا پیار بندہ کرے تو ایتھے کرے. حضور کی بات کرو، حضور سے پیار کرو. ہاں جی جن کی ہر ادا کوئی ہے جی کائنات ایتھے تو 10 بندے بندہ عدل نہیں کر سکتا. 10 بندے بیٹھے ہومن تے بندے دا جھکاؤ اس طرف ہی ہوندا جڑا بندہ کوئی تکڑا ہوئے یا بندہ یا وہ پیسے جیب بھری ہوئے. ہاں جی غریباں نو درباراں تے بھی لوگ دال کھواندے تے امیراں نو مرغے کھواندے. ایتھے ایویں تھوڑی بربادی ہوئی ہے. ہاں لا یحسب جلیس ان احد اکرم علیہ. ہاں امام حسین فرماندے کدی حضور کول بیٹھن والے نو گمان بھی نہیں سی گزریا کہ میرے نالوں ود کے حضور دے ہاں او زیادہ عزت والا ہے. من جالسہ و فاودہ فی حاجت صابرہ حتی یکون هو المنصرف عنہ. ایک گل تے ویسی مک گئی. فرمایا حضور کول جیڑا بندہ آیا اپنی حاجت لے کے کوئی مشورہ لین آیا وہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا. حضور صابرہ حضور بھی بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے. امام حسین فرماندے ہیں حضور نے ساری زندگی کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اٹھیں مجھے کام کے لیے جانا ہے. حتیٰ یکونہ والمنصرف عنہ یہاں تک کہ آنے والا خود اجازت لیتا کہ حضور اجازت ہے. اے تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا. مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق کے حسنوں. عدی بن حاتم تائی دے پتر جدو آئے نا اسلام قبول کرن تو کہندے ہیں حضور مسجد تشریف فرما سن تو میں نو ویکھ کے حضور اٹھ کھڑے ہوئے. کہندے ہیں میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی میں. کہندے ہیں میں نو حضور راستے اپنے در اقدس تے حضور تشریف لے آ رہے سن میں نو نال. کہندے ہیں رستے وچ ایک مائی بڈھی ملی رسول اللہ نو. فرماندے ہیں مائی ایک بڈھی مل گئی حضور نو رستے عدی بن حاتم تائی دے پتر. کہنے لگے انہیں حضور نال گلاں شروع کیتیاں کردیاں کہندے میں تھک گیا. کہندے میں اک گیا. انہیں اتنی لمبی گفتگو کی تھی لیکن رسول اللہ نے نہیں فرمایا مائی اور بھی بڑے کام. کہندے انہاں جدو گفتگو ختم کی تھی نا تو پھر حضور چلے تو کہندے پھر دوسری باری میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی میں. کہندے جدو حضور کاشانہ اقدس تے تشریف لے آئے تے گدا سی حضور رسول اللہ دا جدے تے حضور آرام فرماندے سن. او دے وچ روئی نہیں سی بھری ہوئی کھجوراں دی چھال بھری ہوئی سی کھجور دے پتے بھرے ہوئے سی. کیوں جی صوفیاں تے سہن والے نو کی پتہ ہے انہاں اس گدے تے سو کے حضور بدر وچ گئے. ہاں گھر وچ اے ہو جائے صورتحال تے پھر جے 20 قسم دے چلے ہوئے کھانے کھان والے تے 20 قسم دے ہاں جی او گدے بنان والے تے جناب او
فلانی چیز تے 20 قسم دیاں پگڑیاں پاؤن والے تے 20 قسم دے جناب پروٹوکول تے 20 قسم دیاں گڈیاں تے ہٹو تے بچو تے مرید تے فلان تے انہاں دین دا کام تھوڑا کرنا سی. ہاں انہاں تا کدی زندگی سوچے بھی نہیں بھئی اسی بھی وہ جے گدے تے کدی سونا ہے جہدے وچ چھال بھری ہوے. انہاں دا تے کھانا صحیح نہ پکے ہوے تے مریداں نال ناراض ہو جاندے. ہاں مولوی تقریر کرن جان تے ول جے روٹی نہ پکی ہوے تے بعد وچ لوکاں دی بے عزتی کر دیندے. ہاں یہ تقریر کرنے کے بعد روٹی کی پر بے عزتی کر دینے والوں کو کیا پتا کہ رسول اللہ کے گھر مہینہ آگ نہیں جلی. اس واسطے اقبال کہندا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. ہاں تامین حق بحقداراں سپرد بندگاراں مسند خاکاں سپرد. یہ تو موضوع دوسری طرف چلا جانا. میں ہوں گل مکان لگا. میں امام اے جی کدی کسی کربلا بیان کی تھی امام حسین دی حدیث پڑھ کے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت. توجہ باغ جنت کے ہیں بار مدح خانے آل بیت تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان آل بیت. سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت. زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. مریم از یک توجہ جی آخری حدیث میں ادھی میں ترجمہ کیتا ہے ادھی اجے چھڑ دیتی. دوسری حدیث امام علی رضا آئے نیشا پور. آپ گھوڑے ہوتے سوار سن تے آپ نے چہرے ہوتے کپڑا کیتے ہوئے سی تے لوگوں نے کیا حضور دیدار کراؤ. جدو امام علی رضا نے کپڑا چہرے تو ہٹایا تے دنیا غش کھا کے ڈھہ پئی. 20,000 تے خالی محدث سن تے عالم سن 20,000 تے او سن جنہوں حدیث لکھی تے عوام دا تو تسی اندازہ لا سکتے کتنی لکھاں عوام ہونی. 20,000 تے علماء سن تے محدثین سن فقیہ سن مفسر سن. بعد جدو قلم دواتا گنیاں گئیاں تے 20,000 بندہ سی جڑا وہ حدیث لکھ رہے سی. لوگوں نے امام علی رضا نو کیا کہ جناب کوئی حدیث تے سناؤ. تے آپ نے فرمایا قال حدثنی ابی موسیٰ القاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنی جبریل قال جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اس روایت یہ جڑی حدیث ہے نا اس دی سند سارے ائمہ آل بیت. قال حدثنی ابی موسیٰ القاظم امام علی رضا کہندے نے میں نو حدیث بیان کی تھی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے. عن ابی جعفر صادق تے امام موسیٰ کاظم کہندے نے میں نو حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام جعفر صادق نے. تے او کی کہندے نے عن ابی محمد الباقر وہ کہندے نے میں نو حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام محمد باقر نے.
او کی کہندے عن ابی زین العابدین، او کہندے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام زین العابدین نے، تو امام زین العابدین کیا کہندے عن ابی الحسین، مجھے یہ حدیث بیان کی میرے ابا جی امام حسین نے، عن ابی علی ابن ابی طالب، تو امام حسین کہندے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی مولا کائنات نے، اور مولا کائنات کیا کہتے ہیں قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، مجھے یہ حدیث بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، اور قال حدثنی جبریل، تو مولا علی کہتے ہیں میں رسول اللہ کو سنیا، میں نے حدیث بیان کی تھی جبریل نے، تو جبریل کیا کہتے ہیں سمیعت رب العزت، جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا، ہاں جی کیا سنا، یقول لا الہ الا اللہ حسنی، کہ کلمہ طیبہ میرا کلہ ہے، فمن قال دخل حسنی، کہ جس نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا، فمن دخل حسنی امن من عذابی، جس نے کلمہ پڑھ لیا میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ امام احمد، بس آخری بات میری گفتگو ختم، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لو قرأت ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنتہ، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے جڑی سند ہے نا، قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر صادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزہ، کہتے ہیں اے سند جڑی نا لو قرأت ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنتہ، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے جڑی پوری سند میں پڑھی نا دوبارہ ایک کسے جھلے ہوتے پڑھی جائے تے سند دی برکت نہ ہوتا جھلا پن ختم ہو جانا۔ کیوں جی مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آن مرکز پرکار عشق اور مادر آن کاروان سالار عشق، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، وگرنہ گرد تربتش گردیدہ میں سجدہ بر خاک او پاشیدہ میں۔ بس ادھا میں ویسے برکت واسطے پڑھے کیوں جی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و ردی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے،
اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز جب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے